وہ کیا ہے؟ وہ ادب آپ نے 12 خطاب میں سنا۔ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جس نبی کو بلایا نام سے، لیکن مصطفیٰ کو جب پکارا تو نام نہ لیا، مصطفیٰ کو مختلف القابات سے پکارا، پیارے پیارے صفاتی ناموں سے پکارا۔ کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی مزمل کہا، کبھی صاد کہا، کبھی نون کہا، کبھی الف لام میم کہہ کے پکارا۔ یہ سارے حضور کے نام ہیں۔ تو وہ خدا ہو کر مصطفیٰ کا اتنا ادب کرتا ہے۔ یہ 4 معنی میں نے وہ بیان کیے جو علماء نے بیان کیے۔ اب میں خاص موضوع کی طرف آتا ہوں جو صوفیانہ معنی ہیں۔ صوفیہ میں ابن عطا بہت بڑے ولی ہوئے ہیں، اور صاحب مسالک الحنفاء نے اپنی کتاب مسالک الحنفاء میں اسے بیان کیا۔ فرمایا کہ صلاۃ اللہ وصلۃ وصلاۃ الملائکۃ رفعۃ وصلاۃ الامۃ متابعۃ ومحبۃ، کہ صلاۃ اللہ حضور پہ صلاۃ پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے، اس کا معنی ہے دیدار خدا، وصال خدا۔ اللہ صلاۃ پڑھتا ہے، معنی یہ ہے کہ اللہ اپنے مصطفیٰ کو پردے اٹھا کر اپنے جلوے دکھاتا ہے۔ اور یہ خاص جو صیغہ ہے یصلون علی النبی، مضارع کا صیغہ ہے، اس میں آپ کا فیوچر بھی ہے اور آپ کا حال بھی ہے۔ معنی یہ ہے کہ مصطفیٰ کو دیدار عطا بھی کیا، اور مصطفیٰ کو آج بھی وہ دیدار عطا فرماتا ہے۔ مصطفیٰ کی معراج ایک نہیں ہے، مصطفیٰ کی معراج کاؤنٹ لیس ہے، بے شمار ہے، جو گننے والا گنے تو گن نہ سکے۔ یہ خاص معنی یاد رکھیں کہ اللہ حضور پہ درود پڑھتا ہے تو اس کا درود ہمارے درود جیسا نہیں ہے، اس کا درود یہ ہے کہ وہ پردہ اٹھا کر جلوہ کراتا ہے، دیدار کراتا ہے۔ خدا کی صلاۃ، خدا کا درود مصطفیٰ پہ دیدار خدا ہے۔ پوچھتے ہیں کہ دیدار ہوا یا نہیں ہوا؟ ارے نادانو، روزانہ امام و خطیب سے آپ سنتے ہیں آیت درود، اس کے علاوہ آپ سنتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ پاک اپنے محبوب پہ صلاۃ بیچتا ہے، درود بیچتا ہے، یعنی اپنا وصال عطا فرماتا ہے، دوریاں مٹا کر اپنے قریب کرتا ہے، پردے اٹھا کر اپنے جلوے کراتا ہے، پھر بھی پوچھتا ہے کہ دیدار ہوا یا نہیں ہوا۔ یصلون علی النبی، اللہ کی صلاۃ یہ ہے، اللہ کی صلاۃ یہ ہے، اللہ کا درود یہ ہے کہ وہ مصطفیٰ کو اپنا رخ قدرت دکھاتا ہے، اپنا قدرت والا چہرہ دکھاتا ہے۔ اور جب صلاۃ کی نسبت ملائک کی طرف ہو تو پھر صلاۃ کے معنی ہوتے ہیں رفعت کے، بلندی کے۔ فرشتے بھی حضور پہ درود پڑھتے ہیں، صلاۃ پڑھتے ہیں، معنی یہ ہے کہ مولا مصطفیٰ کو اوپر اٹھا اور مصطفیٰ کو فرش سے عرش پہ اٹھا لے، زمین سے آسمانوں پہ اٹھا لے۔ یہ فرشتوں کا درود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حضور علیہ السلام زمین پر ہو یا آسمان پر ہو، فرش پر ہو یا عرش پہ ہو، تو اس میں فرشتوں کا کیا فائدہ کہ وہ دعائیں مانگتے ہیں کہ مولا مصطفیٰ کو آسمان پہ اٹھا لے، مصطفیٰ کو اوپر اٹھا لے، اس میں فرشتوں کا کیا فائدہ؟ سنیں، امام جلال الدین سیوطی نور اللہ مرقدہ نے در منصور میں لکھا، فرمایا کہ اللہ کے بعض فرشتے وہ ہیں جن کی ڈیوٹی زمین پر ہے، اور بعض فرشتے وہ ہیں جن کی ڈیوٹی آسمانوں پر ہے، اور جن کی ڈیوٹی آسمانوں پر ہے تو اس میں سے بعض وہ ہے جن کی ہمیشہ ہمیش کی ڈیوٹی آسمانوں پر ہے۔ انہیں یہ اجازت نہیں کہ وہ زمین پر اتر سکیں، انہیں یہ اجازت نہیں کہ وہ فرش پہ اتر سکیں، ان کی پرماننٹ ڈیوٹی ہے،
ہمیشہ ہمیش کی ڈیوٹی ہے آسمانوں پر، لیکن حضور کے حسن کے تذکرے، حضور کے جمال کے تذکرے، حضور کے حسن اور جمال کا بیان ملائک نے بھی سنا ہے، جو آسمانوں پر ہے، جن کی ڈیوٹی آسمانوں پر ہے، انہوں نے بھی سنا ہے۔ تو وہ دعا کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں کہ مولا مصطفیٰ کو اوپر اٹھا لے، جب اوپر آئیں گے تو ہم بھی مصطفیٰ کو دیکھ لیں گے۔ یعنی دعا کسی اور کے لیے نہیں ہے، اپنے لیے ہے کہ جب اللہ کے پاس لامقام ہے، جانا ہوگا تو راستہ آسمانوں کا ہے، آسمانوں سے گزر کر مصطفیٰ جائیں گے۔ تو مولا مصطفیٰ کو آسمانوں پہ اٹھا کے لے جا، مصطفیٰ کو آسمانوں پہ اٹھا کے لا، تاکہ جب مصطفیٰ کا گزر آسمانوں پہ سے ہو تو سارے ملائک ہجوم کی شکل میں، سارے ملائک جمع ہو کر مصطفیٰ کا جلوہ کریں۔ اب ایک معراج مصطفیٰ کی ہے کہ خدا کو دیکھیں، ایک معراج ملائک کی ہے کہ وہ مصطفیٰ کو دیکھیں۔ اور فرمایا کہ جب حضور علیہ السلام آسمانوں سے ہوتے ہوئے سدرۃ المنتہا تک پہنچے تو اللہ پاک نے ندا کی، پکارا، فرمایا کہ وہ ملائک کہاں ہیں جو دعائیں مانگتے تھے کہ مولا مصطفیٰ کو آسمانوں پہ لے آ تاکہ ہم دیکھیں، وہ فرشتے کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ سارے فرشتے جو درخت سدرہ ہیں اس پہ جمع ہو جاتے ہیں، سارے فرشتے درخت سدرہ پہ جمع ہو جاتے ہیں، جس کی طرف سورہ نجم میں اشارہ ہے، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب سدرہ کے درخت کو ڈھانپا، جس نے بھی ڈھانپا وہ کیا تھے؟ وہ اللہ کے فرشتے تھے، درختوں پر، شاخوں پر، ہر طرف اللہ جل مجدہ کے فرشتے حضور علیہ السلام کے دیدار کے انتظار میں جمع تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا فرشتوں جمع ہو جاؤ، جب مصطفیٰ گزر کر میرے پاس لامکاں آئے تو تم بھی مصطفیٰ کا جلوہ کر لینا۔ تو اس لیے فرشتے بھی حضور پہ درود پڑھتے ہیں، اور فرشتوں کے درود کا معنی یہ ہے کہ مولا مصطفیٰ کو بلند سے بلند کر دے، اور اتنا بلند کر دے کہ جہاں ساری بلندیاں ختم ہو جائے، جہاں ساری رفعتیں ختم ہو جائیں، ساری بلندیاں نیچے ہو، مصطفیٰ بلندیوں سے بھی اوپر ہو۔ ساری بلندیاں مکان و زمان تک ہوتی ہے، مصطفیٰ تو لا مکان لا زمان گئے ہیں، جہاں بلندیوں کا سوال ہی نہیں ہے، جہاں بلندیوں کا سوال ہی نہیں ہے۔ تو فرشتے دعا پڑھتے ہیں، مولا تو حضور علیہ السلام پہ صلات بیج، معنی آ گیا یعنی مصطفیٰ کو اٹھا لے۔ اب امت کا سلام، امت کی صلات یا امت کا درود، اس کے دو معنی کیے۔ ایک معنی ہے متابعت، یعنی حضور علیہ السلام کو فالو کرنا، حضور کی اتباع، اور دوسرا معنی ہے حضور علیہ السلام کی محبت۔ آپ کے دل میں حضور کی محبت ہے، آپ کے دل میں حضور سے عشق ہے، آپ زبان سے درود پڑھے یا نہ پڑھے، وہ محبت اور عشق خود درود ہے، اور دل محبت اور عشق سے خالی ہو، زبان سے منافق بن کر درود پڑھے، وہ درود نہیں ہے۔ عشق کا نام صلاۃ علی المصطفیٰ ہے، اور محبت کا نام صلاۃ علی المصطفیٰ ہے۔